یعنی کہ ملوکیت ریزن ہے، ہاں واقعہ کربلا کی، ملوکیت کا امپیکٹ پڑا اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ واقعہ کربلا رونما ہوا۔ اچھا وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کچھ نے صحیح بھی کہا ہے، جی جی جو بہت سے علماء اس کو بیان کرتے ہیں، اصل میں ان کو شبہ پڑا ہے، ہم اس شبے کو کھولنا چاہ رہے ہیں۔ پھر آپ یہ نعرہ نہ لگائیں نا، کس چیز کا؟ ہاں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں مسلم علمی کتاب، یہ پھر نعرہ نہ لگائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، حدیث حذیفہ پہ بھی آپ گفتگو فرماتے ہیں اور فرمائی بھی ہے پہلے، تو مجھے بتائیے کہ اس کے اوپر آپ کو کیا اعتراض ہے، کس قسم کا اعتراض ہے؟ اتنے علماء بیان کرتے ہیں اس کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ حدیث جو ہے نا، ہم نے کہا تھا یہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو دو حدیثیں ہیں نا، حدیث حذیفہ اور حدیث سفینہ، جی یہ اگر مرزا صاحب کے کتابچے سے آپ نکال دینا، باقی کچھ بھی نہیں رہ جاتا، کچھ اچھا بھی نہیں رہ جاتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بنیادی ترین حدیث ہے۔ میرا خیال ہے پہلے حدیث آپ تھوڑی سی ایکسپلین کر دیں حدیث ہمارے اصل میں یہ سامعین کے ہاں لیے۔ جی مسند احمد کی یہ روایت ہے سید ٹھیک ہے۔ نعمان بن بشیر سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عمراء یعنی حکمرانوں کے بارے میں ایک خطبہ دیا، اور اس میں یہ بات کہی کہ نبوت جو ہے نا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا باقی رہے گی، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو نبوت کو اٹھا لے گا، ٹھیک ہے۔ پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی، یعنی خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بھی رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کو اٹھا لے گا، یعنی یہ دوسرا دور ہوگا، پہلا دور نبوت، دوسرا خلافت علی منہاج النبوہ۔ پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت آئے گی، اچھا ملوکیت آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ تیسرا دور ہوگا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ باقی رہے گی۔ پھر اس کے بعد چوتھا دور آئے گا جو جابرانہ بادشاہت، دونوں میں فرق یعنی کیا ہے؟ ظلم والی، جو کاٹ کھانے والی اور کاٹ کھانے والی، اور پھر زال جس میں ظلم بھی ہوگا، یعنی کاٹ کھانے والی تو آپ کہیں نا اریٹیٹنگ ہے، اچھا تو جو جابرانہ ہے وہ ذرا اس سے بھی اگلے درجے کا، یعنی آپ پستی کی طرف جا رہے ہیں نا، درجہ بدرجہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا یہ چوتھا دور جابرانہ بادشاہت کا، ملوکیت کا دور رہے گا۔ پھر ایک مرتبہ نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی، یعنی قرب قیامت۔ اچھا یہ مرزا صاحب نے کہا ہے، قرب قیامت اللہ کے وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، یہ مرزا صاحب نے قرب قیامت جو ہے وہ حدیث کے الفاظ نہیں حدیث کے الفاظ نہیں، انہوں نے بریکٹ میں لکھے ہیں کہ یعنی ہیں۔ قرب قیامت سے پہلے امام مہدی کی خلافت راشدہ، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اوکے، لیکن بہرحال یہ حدیث ہے مسند احمد کی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مجھے یہ بتائیے کہ اس کا تعلق تو خلافت اور ملوکیت سے ہے، جی جی۔ تو مرزا صاحب کا ٹائٹل کیا ہے مرزا صاحب کا جو ہے نا، دیکھیں کتابچے کا؟ کہ کتابچے کا ٹائٹل تو یہ ہے کہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ بیسیکلی وہ واقعہ کربلا کا پس منظر بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ کربلا کوئی راتوں رات نہیں ہو گیا، یہ پیچھے سے مسائل چلے آ رہے تھے۔ اچھا، یعنی کہ ملوکیت ریزن ہے، ہاں واقعہ کربلا کی، واقعہ یعنی ملوکیت کا امپیکٹ پڑا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ واقعہ کربلا رونما ہوا۔ اب دیکھیں نا، یہ ان کا چیپٹر 1 ہے، یہ چیپٹر اے انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے ہیڈنگ کیا دی ہے مرزا صاحب نے، جس کے تحت یہ حدیث لے کے ہیں، جس ہیڈنگ کے تحت، کہ منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی، ٹھیک ہے، اور خلافت راشدہ کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون تھے؟ 2 سوال ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ انہوں نے متعین کرنے کی گویا کہ کوشش کی ہے۔ اب دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ مسند طیالسی کی حدیث ہے۔ اچھا، ابو داؤد الطیالسی، ایک تو سنن ابی داؤد والے ہیں، یہ دوسرے ابو داؤد ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھ سے یہ حدیث بیان کی داؤد الواسطی نے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا وکانہ ثقۃ، داؤد واسطی جو ہے یہ ثقہ راوی تھا، ثقہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ کہ یہ جو حدیث حذیفہ ہے نا، اس کا مرکزی راوی داؤد واسطی ہے۔ اچھا، داؤد بن ابراہیم الواسطی، یہ اس کا پورا داؤد نام۔ بن ابراہیم الواسطی۔ مرکزی راوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اس طرق سے آ جائیں، اس چین سے آ جائیں، ہر جگہ وہ راوی موجود ہے، مطلب وہ سینٹرل، جتنے مرضی ترک ہوں وہ راوی موجود ہے۔ اچھا، یہ اس کا مرکزی راوی ہے اس حدیث کا، ٹھیک۔ ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اس راوی کو۔
تو مسند طیالسی میں جب امام ابو داؤد الطیالسی نے یہ حدیث نقل کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں داؤد الواسطی نے یہ روایت بیان کی اور وہ ثقہ تھا۔ اچھا، مسند طیالسی والے جو ہیں نا یہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے نہیں ہیں، اس لیے ان کا کسی کو ثقہ کہنا اس کی کوئی زیادہ ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب چونکہ ماہرین فن میں سے نہیں ہے۔ ہاں، اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ جو ائمہ ہیں، ائمہ جرح و تعدیل جنہیں ہم کہتے ہیں، انہوں نے اس راوی کے بارے میں کیا گفتگو کی ہے۔ ایک بات جو مرزا صاحب بھی یا مرزا صاحب کے فالوورز بھی بیان کرتے ہیں کہ جی حدیث حذیفہ کو بہت سارے لوگوں نے صحیح کہا ہے۔ اچھا، ہم یہ وہی بات جو پیچھے ایک ایپیسوڈ میں آئی ہے، ایک یہ ہے کہ کسی محدث نے صحیح کہا ہے، ایک یہ ہے کہ اب کسی محدث نے اس پہ اعتراض کر دیا، ٹھیک ہے، کلام کیا، ہاں، تو آپ اس کلام کا جواب دیں، دلیل سے جواب دیں۔ اچھا، یہ اب ہمارے سامنے الجرح و تعدیل ہے ابن ابی حاتم الرازی کی، یہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے بڑے ائمہ میں سے۔ یہ کہتے ہیں داؤد بن ابراہیم قاضی قزوین جس نے شعبہ سے روایت کی۔ اچھا، ائمہ جرح و تعدیل میں یہ بات بہت اہم ہوتی ہے کہ کس راوی کی بات ہو رہی ہے، یعنی بعض اوقات راویوں کے نام سیم ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، یہ فلاں سے اصل میں روایت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا امتیاز ہو جاتا ہے دوسروں سے۔ جی، تو داؤد بن ابراہیم جو قاضی قزوین ہے، ایک بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے، قزوین کا قاضی تھا، ٹھیک ہے، دوسرا شعبہ سے نقل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ متروک الحدیث ہے۔ اچھا، کان یکذب، یہ کس نے کہا؟ ابن ابی حاتم رازی نے، امام حاتم نے، ابن ابی حاتم رازی نے، یہ بہت بڑے ائمہ جرح و تعدیل، جی جی، ان کی کتاب کا نام ہی الجرح و تعدیل ہے، جی، مطلب یہ آپ کہیں کہ امام رازی کی بات کر رہے ہیں نا، ہاں، پرائمری سورسز میں سے ہے، جی جی۔ تو یہ سینٹرل راوی کے متعلق کہہ رہے ہیں، سینٹرل راوی کے بعد مرکزی راوی ذرا کے بعد، دوبارہ بتائیے سینٹرل راوی کے متعلق کیا اعتراض ہے؟ ہاں، یہ جو سینٹرل راوی تھا داؤد بن ابراہیم الواسطی، داؤد بن ابراہیم الواسطی، ہاں، تو یہ ابن ابی حاتم رازی جو ہیں، یہ اپنی کتاب الجرح و تعدیل میں کہہ رہے ہیں کہ داؤد بن ابراہیم جو قزوین کا قاضی تھا اور جو شعبہ سے روایت نقل کرتا ہے، یہ متروک الحدیث ہے اور کان یکذب، جھوٹ بولتا تھا۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ میں اپنے ماموں کے ساتھ گیا تھا قزوین اور میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس نے مجھے چکر دینے کی کوشش کی، وہ خیر ہم اس آگے تفصیل میں نہیں جاتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ متروک الحدیث، یا اس کو ہم اصول حدیث کے اصطلاح میں کہتے ہیں، اس پہ تہمت کذب ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ جس داؤد بن ابراہیم کی میں بات کر رہا ہوں، ایک تو وہ قاضی قزوین ہے اور دوسرا شعبہ سے روایت کر رہا ہے۔ اسی کو پکڑ کے ہم آگے چلتے ہیں، یہ دوسری کتاب ہمارے سامنے ہے خطیب بغدادی کی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، المتفق والمفترق، یعنی انہوں نے کہا کہ بعض اوقات نام جو ہے نا راویوں کے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، تو راویوں کے نام مل جاتے ہیں تو شبہ پڑ جاتا ہے کہ یہ کون سا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی داؤد بن ابراہیم 5 ہیں۔ اچھا، جنہوں نے صحیح کہا نا، لیکن داؤد بن ابراہیم الواسطی یہ بھی 5 ہیں؟ نہیں، واسطی 5 نہیں ہے، داؤد بن ابراہیم 5 ہیں۔ اچھا، وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کچھ نے صحیح بھی کہا ہے، جی، تو بہت سے علماء اس کو بیان کرتے ہیں، اصل میں ان کو شبہ پڑا ہے، اچھا، ہم اس شبے کو کھولنا چاہ رہے ہیں، اچھا، ٹھیک ہے، گہرائی میں جا کے۔ تو یہ تو علم الحدیث میں اکثر ہوتا ہے محدثین سے، ہاں، شبہ پڑ جاتا ہے، شبہ بھی پڑ جاتا ہے، وہ ایک حدیث کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کا کلام ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اعتراضات دوسرے محدث نے کیے ہیں تو اس کا پہلے جواب دیا جائے، پھر اس کو صحیح مانا جائے، پھر اس کو صحیح مانا جائے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو بات کہی ہے، لیکن اعتراض غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہاں، اعتراض غلط بھی تو ہو سکتا ہے، یہی بات تو ہم نے دیکھنی ہے کہ اعتراض غلط ہے یا صحیح ہے۔ جی، خطیب بغدادی نے اس بات کو بہت اچھے سے کھولا، انہوں نے کہا بھائی داؤد بن ابراہیم 5 ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک انہوں نے کہا داؤد بن ابراہیم سنانی، یہ تو نکل گیا، سنانی جو ہے وہ اوکے، ڈیفرنٹ، ہاں ڈیفرنٹ ہے۔ دوسرا داؤد بن ابراہیم باہلی، اوکے، یہ بھی ڈیفرنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا داؤد بن ابراہیم واسطی، جو شعبہ سے روایت کرتا ہے، اوکے، یہ وہی بات تھی جو انہوں نے کہی تھی، امام حاتم الرازی، ابن ابی حاتم رازی نے کہی تھی کہ داؤد بن ابراہیم، انہوں نے واسطی نہیں کہا،
انہوں نے کہا داؤد بن ابراہیم قاضی قزوین جو شعبہ سے روایت کرتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے واسطی کی بجائے لیکن شعبہ کا ذکر کیا. شعبہ کا ذکر یہ کہہ رہے ہیں داؤد بن ابراہیم واسطی, یعنی انہوں نے ایک اضافہ کر دیا کہ یہ واسطی ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شعبہ سے روایت کرتا ہے. تو بات واضح ہو گئی, کیونکہ یہ 5 میں سے یہی اکیلا ہے, خطیب بغدادی نے جو 5 بیان کیا ان میں سے یہی اکیلا ہے جو شعبہ سے روایت کر رہا ہے. تو گویا یہ اسی کی بات ہو رہی ہے جو جس کی ابن ابی حاتم رازی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہی داؤد بن ابراہیم جو ہے ایک اور کتاب ہے التدوین فی اخبار قزوین, یعنی یہ قزوین کے بارے میں ہی ہے. قزوین کے قاضی کی بات ہو رہی ہے نا, قاضی قزوین کی بات ہو رہی ہے. تو قزوین شہر کے بارے میں یہ کتاب ہے. اچھا, ایک تو کتاب سپیسیفک ہے, دوسرا جو اس کا مؤلف ہے وہ خود قزوین کا رہنے والا ہے. اچھا, قزوینی ہے. جی ٹھیک ہے, عبد الکریم بن محمد بن عبد الکریم. ٹھیک ہے. تو گویا اب یہ اس موضوع پہ ہمیں اتھینٹک ترین معلومات دے گی یہ کتاب. اوکے. ٹھیک ہے, قزوین کے کسی راوی کے بارے میں اتھینٹک ترین معلومات وہی کتاب دے گی نا جس کو قزوین کے رہنے والے نے لکھا اور صرف قزوین والوں کے بارے میں لکھا. اوکے. ٹھیک ہے. اوکے, یعنی وہ جرنل کتاب نہیں ہے. ٹھیک, اسپیسیفک ہوگا. ہاں, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ داؤد بن ابراہیم اور ساتھ میں کہا الاکیلی, اوکے, اس کو اوکیلی بھی کہا. ٹھیک ہے. پھر کہا ابو سلیمان, پھر کہا الواسطی, اچھا, پھر کہا قاضی قزوین. اچھا, یعنی پورا شجرہ بیان کر دیا کہ قاضی قزوین بھی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اوکیلی بھی ہے, یہ واسطی بھی ہے, یہ داؤد بن ابراہیم ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آگے یہ بھی کہا کہ شعبہ سے روایت کرتا ہے. اوکے. تو بات اب مزید نکھر کے سامنے آ گئی کہ یہ داؤد بن ابراہیم جو قاضی قزوین ہے, جو شعبہ سے روایت کرتا ہے, یہی واسطی ہے, یہی اوکیلی ہے. اوکے. کسی نے اس کو اوکیلی کہہ دیا, کسی نے اس کو واسطی کہہ دیا. اچھا, اس لیے لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ شاید اوکیلی اور ہے, واسطی اور ہے, اور قاضی قزوین اور ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی, آئی گاٹ دا پوائنٹ. اصل میں یہ بندہ ایک تھا. اچھا, اوکے. یہ بات انہوں نے مزید جا کے جو ہے, اچھا جی آپ بات کریں. میں آپ کا مقدمہ سمجھ گیا ہوں کہ لوگوں کو اس پہ شبہ ہو گیا, لیکن پھر میرا وہی سوال ہے کہ ایک محدث نے ایک حدیث کو صحیح کہا, دوسرے محدث نے اس میں کسی ایک راوی کے اوپر اعتراضات کیے. اب یہ سارے کے سارے اعتراضات غلط بھی تو ہو سکتے ہیں نا. جتنا % اس بات کے چانسز ہے کہ یہ اعتراضات درست ہیں, اتنے اسی حساب سے پروبیبلٹی ہوگی کہ اعتراضات درست نہیں, کیونکہ جنہوں نے صحیح کہا ان کو بھی تو پڑھنا پڑے گا, وہ کس بنیاد پہ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ابھی تک آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا جی, کہ یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ منطقی طور پہ تو ٹھیک ہے کہ جی آپ کے اعتراضات نہیں, یہ اعتراض مرزا صاحب بھی اٹھائیں گے, اور عام آدمی جو عام فہم آدمی ہے وہ یہ اٹھائے گا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہ دین صرف علماء کے گرد نہیں ہے, یہ عام آدمیوں تک جاتا ہے نا. تو بڑی سمپل بات ہے کہ کچھ نے تو اعتراض کر دیا, تو جتنے % اس بات کے چانسز ہیں کہ اعتراضات درست ہیں, اتنے % چانسز یہ بھی تو ہے نا کہ ہائپوتھیسس جو ہے وہ صحیح اور غلط ہو سکتا ہے. چانسز ہیں, لیکن آپ کو چانسز ثابت کرنے پڑیں گے نا علمی کتابی بن کے. ہم یہی بات کریں. یہ بات چلیے, یہ تو اس کا جواب ہو گیا کہ جناب اتنے % چانسز ہیں کہ اعتراضات غلط ہیں. لیکن جنہوں نے اس کو صحیح کہا انہوں نے کس بنیاد پہ صحیح کہا؟ ہم نے یہی بات کی, ان کو شبہ لائق ہوا. اصل میں داؤد بن ابراہیم 5 تھے. تو اس کو صحیح کس نے, آپ بیان کر سکتے ہیں کون کون سے محدثین نے صحیح کہا, کون کون سے محدثین نے اس کو ضعیف کہا, یا موضوع ہے یہ حدیث موضوع ہے کہ نہیں موضوع ہم نہیں کہہ سکتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میجورٹی نے صحیح کہا ہے, اس روایت کو میجورٹی محدثین نے صحیح کہا ہے. وہ کون سے ہیں؟ ٹھیک, ہم ابھی اس میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے, بابوں کے ناموں میں نہیں جاتے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ہم اصل میں اس بات پہ جاتے ہیں کہ یہ شبہ ہے اس روایت کے بارے میں. اس شبہ کو آپ رسپانس کر دیں, ایڈریس کر دیں, کیونکہ آپ دلیل والے ہیں, کتاب والے ہیں, ہم بھی دلیل اور کتاب سے بات کریں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث بھلے اس کو لوگ صحیح کہتے ہیں, لیکن آپ بحیثیت ریسرچر, بحیثیت ایک حدیث کے طالب علم کی حیثیت سے آپ کہتے ہیں یہ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 اعتراضات ہیں.
اور وہ اعتراضات میں نے جیب سے نہیں نکالے، ٹھیک ہے، آف کورس وہ کتابوں سے نکالے، بالکل مختلف محدثین جو جرح و تعدیل کے ماہر ہیں انہوں نے بیان کیے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں غلط ہوں تو میرے اعتراضات کو رد کر دیجیے. رد کر دیں، بس کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں. یہی تو مطلب علم کی دنیا میں مطلب ریسرچ اسی کو تو کہتے ہیں. پی ایچ ڈی میں ایسا ہی ہوتا ہے مجھے پتہ ہے. آپ کا اعتراض علمی ہے جی. اور چونکہ مرزا صاحب کا موقف علمی ہے اور کتابی ہیں یہ ساری باتیں. اب آپ دیکھیں یہ تاریخ دمشق ہے ابن عساکر کی. جی. یہ کہتے ہیں کہ جی داؤد بن ابراہیم اوکیلی جو قاضی قزوین تھا اس نے خالد بن عبداللہ سے روایت لی ہے. اچھا اب یہ بات ابن عساکر نے بیان کر دی. بڑی جان مارنی پڑتی ہے یہ سارے. جی بالکل. لیکن ادھر سوری فار انٹرپشن، ایک مسئلہ ہے. دیکھیں آپ تو ماشاء اللہ تحقیق کر کے بتا رہے ہیں فلانے نے یہ کہا فلانے نے کہا. ایک عام آدمی کیا کرے گا؟ وہ تو یہ دیکھے گا جی جمہور نے اگر اس کو صحیح کہا ہے وہ لے لے گا. مرزا صاحب بھی یہی کہہ سکتے ہیں اس کے جواب میں کہ بھائی دیکھیں فلانے محدث نے اس کو صحیح کہہ دیا. تو پھر آپ یہ نعرہ نہ لگائیں نا. کس چیز کا؟ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں مسلم علمی کتابی. یہ پھر نعرہ نہ لگائیں. علمی کتاب. ہاں اگر آپ نے علمی کتابی بننا ہے آپ کو ریسرچر بننا پڑے گا. ہاں اگر آپ نے بابی بننا ہے، اچھا آپ نے تقلید کرنی ہے، پھر آپ کو ریسرچر بننے کی ضرورت نہیں ہے. وہی بات آپ کے والی عامی کیا کرے بھائی. عامی پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ علماء کا جو موقف ہے پھر آپ صرف وہاں کیوں رک جاتے ہیں کہ جی حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے میں ہم نے علماء کا موقف ماننا ہے. آپ اوورال صحابہ کے بارے میں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا موقف جان کے مطمئن کیوں نہیں ہو جاتے؟ مطلب وہاں پہ بھی آپ نے کیا اتنا تردد کیوں کرنا ہے؟ اچھا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حدیث کے ڈپارٹمنٹ میں ہم نے علماء کا ایک موقف لے لیا جس کے اوپر ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر امیر معاویہ کے معاملے میں، اہل بیت کے معاملے میں اور دوسرے محدثین کا موقف ہے، جو محدثین کا، علماء سلف الصالحین کا موقف ہے، اس کو چپ کر کے لے لیں. ہاں تو جب آپ نے تقلید ہی کرنی ہے تو پھر آپ تقلید کریں، اگر ریسرچ کرنی ہے تو پھر پوری ریسرچ کریں. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو مرزا صاحب کی فکر ہے وہ مودودی صاحب سے پہلے 1400 سال میں نہیں تھی. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں. تو پھر اس کا مطلب پھر تقلید کی جائے. تقلید ہی کر رہے ہیں ہم تو یہی بات کر رہے ہیں. مرزا صاحب بیسیکلی بابوں کی نفی کر رہے ہیں یا بابوں کی نفی کا نعرہ لگا رہے ہیں، عملاً وہ تقلید ہی کر رہے ہیں. اچھا اب دیکھیں یہ ابن عساکر نے یہ بات کہی ہے کہ داؤد بن ابراہیم اوکیلی قاضی قزوین اس نے خالد بن عبداللہ سے روایت نقل کی ہے. اوکے. اور اسی داؤد بن ابراہیم اوکیلی کے بارے میں میزان الاعتدال یہ کتاب ہے امام ذہبی کی. امام ذہبی نے کہا ہے کہ یہ داؤد بن ابراہیم اوکیلی جو خالد بن عبداللہ سے نقل کرتا ہے نا، اس کو علامہ ازدی نے کہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے. اچھا تو اب داؤد بن ابراہیم جو ہے یہی اوکیلی تھا، یہی واسطی تھا، یہی قاضی قزوین تھا، اور اس کے اوپر تہمت کذب ہے. جب اس کے اوپر تہمت کذب ہے تو یہ راوی قابل اعتبار نہیں ہے اور یہ مرکزی راوی ہے، تو اس لیے روایت ضعیف ہو گئی. ایک وجہ تو یہ ہو گئی. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی سند میں یہ ہے کہ یہ جو داؤد بن ابراہیم ہے آگے جس سے نقل کر رہا ہے اس کا نام ہے حبیب بن سالم. ٹھیک ہے، یعنی ابو داؤد یہ کہتے ہیں کہ ہم سے داؤد بن ابراہیم واسطی نے نقل کیا، اور داؤد بن ابراہیم واسطی نے کہا کہ میں نے حبیب بن سالم سے سنا. اب حبیب بن سالم کی بھی بات سن لیں. جی. حبیب بن سالم جو ہے یہ امام بخاری کی کتاب ہے تاریخ الکبیر. اب امام بخاری نام ہے نا. جی جی ٹھیک، امام بخاری میں برانڈ ہے. ہاں تو آج کل حبیب بن سالم کے بارے میں کہتے ہیں امام بخاری کہ فیہ نظر. ٹھیک ہے. اچھا امام بخاری جس کے بارے میں کہہ دیں نا فیہ نظر، تو یہ بہت شدید جرح ہوتی ہے اس راوی کے اوپر. اچھا یہ جیسے ابو اسحاق حوینی کی کتاب ہے. ابو اسحاق حوینی جو ہے وہ بہت معروف محدث ہیں عصر حاضر کے، علامہ البانی کے بعد. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری نے یہ جو کہا ہے حبیب بن سالم کے بارے میں فیہ نظر، تو یہ وہو جرح شدید عندہ. تو یہ امام بخاری کے نزدیک بہت شدید قسم کی جرح ہوتی ہے جب وہ کسی راوی کے بارے میں یہ کمنٹ پاس کرتے ہیں کہ اس فیہ نظر. تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اس راوی کو کیوں کہا ہے، لیکن امام بخاری کے نقطۂ نظر کے مطابق یہ راوی شدید مجروح راوی ہے. یعنی داؤد بن ابراہیم جو مرکزی راوی ہے جی، اس کے اوپر بھی تہمت کذب ہے، جس سے وہ نقل کر رہا ہے حبیب بن سالم، اس کے بارے میں بھی امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ وہ قابل اعتبار نہیں. تو اب آپ دیکھیں، اب آپ اس کو ایڈریس کریں نا، آپ اس کے بعد ٹھیک ہے حدیث کو صحیح قرار دیں.
لیکن ان ایشوز کو ڈسکس کریں، ایشوز کو ڈسکس جو کریں، آپ ان اٹھا کو رہے ہیں، ریسپانس کریں، پھر آپ بے شک جو ہے وہ حدیث کو صحیح قرار دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرزا صاحب نے صحیح الاسناد حدیثیں بھی نہیں، ضعیف حدیثوں کے اوپر اپنے مقدمے کی بنیاد رکھی ہے۔ لیکن یہ ضعیف تو آپ کے نزدیک ہے۔ پھر وہی بات، اب دیکھیں جتنی کتابیں ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں جی جی، تو آپ علم کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، یہ کہنے کا دلیل کی بنیاد، دلیل کی بنیاد دلیل پہ۔ کی بنیاد پہ، مرزا صاحب تقلید کی بنیاد پہ، مرزا صاحب تقلید کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، اور ہم نے کہا اگر تقلید کرنی ہے تو پھر ہر چیز میں کریں۔ تو ہم پھر سیدھا سادہ ان کا موقف ہی کیوں نہ لے لیں؟ مطلب نیم ریسرچر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کی متن پر آئیے۔ انشاءاللہ ہم متن پہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔